أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کی صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ تک پہنچاؤں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ جز 27 ہم کنٹینیو کریں گے۔ سورہ رحمان چل رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ آیت 25 سورہ رحمان۔ تو سات کون سی نعمتوں کی اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ سب کے سب جو اس پر ہیں فنا ہونے والے ہیں، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات بزرگی اور کرم والی، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہیں گے۔ تو سات کون سی نعمتوں کی اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ مانگتے ہیں اس سے جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، ہر روز وہ نئی شان میں ہیں۔ تو سات کون سی نعمتوں کی اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بوجھوں۔ دو بوجھ یعنی انسان اور جن۔ جب اللہ تعالیٰ دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر انسان اور جن کے اعمال دیکھیں گے اس کا ذکر ہے۔ سات کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اے گروہوں جن و انس کے، اور تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل بھاگو کناروں سے آسمانوں کے اور زمین کے، تو بھاگ نکلو، نہیں تم بھاگ سکتے مگر ساتھ ایک زور کے۔ انسان اپنے حدود میں ہوگا، کہیں بھی بھاگ نہیں سکے گا۔ تو کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ چھوڑ دیا گیا تم دونوں پر شعلہ آگ میں سے اور دھواں، تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے۔ سات کون سی نعمتوں کی اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تو جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا سرخ سرخ چمڑے کی طرح۔ قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا اور لال سرخ ہو جائے گا۔ تو سات کون سی نعمتوں کی اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ گناہوں کا حساب کتاب تو ہوگا لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے، کیونکہ سب کچھ ریکارڈ میں رہے گا۔ تو سات کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں کے ساتھ، تو پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور وہ پیشانی کے بالوں سے کھچیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو سات کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یہ جہنم وہ ہے جھٹلاتے تھے جس کو مجرم گردش کریں گے، طواف کریں گے اس کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان جو سخت گرم ہوگا۔ جہنم کا پانی بھی گرم ہوگا، جہنم کی آگ بھی گرم ہوگی، اور اس کے درمیان جہنمی لوگ گردش کریں گے۔ تو
تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اور واسطے اس کے جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے 2 باغ ہیں۔ یہاں جنتیوں کا ذکر ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے 2 باغ ہیں، جنتان ہیں۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں والے، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں چشمے ہیں بہتے ہوئے، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر طرح کے پھلوں میں سے ہیں 2 قسم، یعنی ہر پھل 2 قسم کے ہوں گے، ایک خشک ہوگا تو ایک تازہ ہوگا۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ایسے فرشوں پر، ان کے استر موٹے ریشم کے تختے ہوں گے، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان میں جھکانے والیاں ہیں، نگاہوں کو نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ یاقوت ہیں اور موتی، جنتوں میں جھکے ہوئے نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو کوئی نہ چھوا ہوگا، گویا کہ وہ یاقوت یا موتی ہیں، اتنے پریشس ہیں، ٹچڈ پرلز جو ہوتے ہیں۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کیا بدلہ احسان کا سوائے احسان کے کچھ اور ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ احسان کے بدلے میں احسان ہی عطا کریں گے۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں کے علاوہ 2 باغ ہیں، یعنی ان دونوں جنتوں کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے بے حد سبز 2 باغ ہیں۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبز باغ ہیں۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ 2 چشمے ہیں جوش مارنے والے، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت اور انار، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان میں اچھی عورتیں ہیں خوبصورت، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ حوریں ٹھہرائی ہوئی خیموں میں، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ یعنی جنتوں میں جوش مارنے والے 2 چشمے ہوں گے، پھل ہوں گے، خوبصورت عورتیں ہوں گے جو کہ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہیں جن کو کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہے۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے سبز مسندوں پر اور نادر نفیس، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا، جو صاحب جلال و اکرام ہے، جلیل و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو ظاہر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، اور ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دیں، آمین۔ سورہ واقعہ مکی سورہ ہے۔ واقعہ یعنی کوئی حادثہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، یعنی قیامت، نہیں ہے اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ، یعنی قیامت کا آنا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پست کرنے والی ہے، اونچا کرنے والی ہے۔ جب ہلائے جائے گی زمین، ہلایا جانا، زلزلہ ہوگا جو کہ قیامت کی نشانی ہے، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، اڑا دیے جائیں گے پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے، تو ہو جائیں گے منتشر، یعنی خاک، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور تم ہو جاؤ گے 3 گروہوں میں۔ پس دائیں ہاتھ والے کیا ہے دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے بائیں ہاتھ والے، اور آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی 3 گروپس میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، مومن جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا، اور کافر جن کے بائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور سابقون جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو ہر نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں۔ یہ نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں
یہی لوگ قرب حاصل کرنے والے ہیں یعنی سابقون۔ نعمتوں والے باغوں میں ایک بڑا گروہ ہے اگلے لوگوں سے اور تھوڑا ہے پچھلوں میں سے۔ اوپر تختوں کے ہوں گے بنے ہوئے، ان پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے، گردش کر رہے ہوں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔ یہاں سابقون کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے اس کا ذکر ہے۔ 7 پیالوں کے اور 7 جگ کے اور صغار بہتی شراب کے، نہ سر دکھائے جائیں گے اس سے اور نہ وہ بیجا بولیں گے، یعنی جنت کی شراب ایسی ہوگی کہ نہ اس میں سر دکھے گا اور نہ وہ بہکی باتیں کریں گے، اور پھل اس میں سے جو وہ چن لیں گے، اور پرندوں کی گوشت اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، جو بھی وہ خواہش کریں گے ان کو عطا کیا جائے گا، اور حوریں بڑی آنکھوں والے مانند مثالوں کے چھپے ہوئے موتی۔ بدلہ ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی یہ سب ان کے اعمال کے بدلے میں وہ حاصل کریں گے۔ نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر سلام، بات سلام کی ہوگی۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہیں دائیں ہاتھ والے؟ بیریوں میں بغیر کانٹوں کے، اور کیلے تہ بتہ، اور سائے لمبے، اور پانی بہتا ہوا اوپر سے نیچے گرتا ہوا، اور پھل بہت سے نہ ختم ہونے والے اور نہ روکے جانے والے، اور نشست گاہیں یعنی فرشیں اونچی۔ بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے ان کو خاص طور پر بنا کر، تو بنا دیا ہم نے ان کو کنواریاں خوبصورت ہم عمر، سب ہم عمر ہو گئے وہاں پر دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یعنی جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو یہ سب عطا کیا جائے گا۔ ایک گروہ ہوگا پہلوں میں سے اور ایک گروہ پچھلوں میں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے بائیں ہاتھ والے؟ گرم ہوا میں اور گرم پانی میں اور سائے سے سیاہ دھوئیں کی، نہ ٹھنڈے اور نہ آرام دہ، کیونکہ وہ تھے پہلے اس سے نعمتوں میں پلے ہوئے، اور تھے وہ اصرار کرتے بڑے گناہ پر۔ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو گرم ہوا ہے، گرم پانی ہے، دھوئیں کے ساتھ ہوں گے، جو کہ کالا گرم اور سیاہ دھواں ہوگا جو سفکیٹ کرے گا۔ اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں کرتے تھے۔ کیا بھلا ہمارے آباء و اجداد پہلے، کہہ دیجئے بے شک پہلے اور پچھلے، یعنی سب لوگوں کو جو بھی پہلے والے تھے جنہوں نے بھی شرک کیا ان سب کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ البتہ جمع کیے جانے والے ہیں مقرر دن کے وقت تک۔ پھر بے شک تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں البتہ کھانے والے ہو ایک درخت سے زقوم کے۔ زقوم کا درخت جہنم کا درخت ہوگا جو کانٹے دھار ہوگا۔ پھر بھرنے والے ہو اس سے پیٹوں کو، پھر پینے والے ہو اس پر کھولتے پانی میں سے۔ زقوم کا کانٹیلا درخت، وہ کھا کر انہیں کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ پھر پینے والے ہو پینا پیاسے اونٹ کی طرح، پیاسے اونٹ کی طرح وہ پئیں گے لیکن ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ ہے مہمانی ان کی جزا سزا کے دن۔ ہم نے پیدا کیا تم کو، پس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ مہمانی کی جائے گی ان کی کانٹے دار درخت اور کھولتے ہوئے پانی سے۔ کیا بھلا دیکھا تم نے جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو یعنی سپرم، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تقسیم کی ہم نے تمہارے درمیان موت، اور نہیں ہم ہارنے والے مغلوب ہونے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کون ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے؟ وہ بھی ایک حقیر سپرم سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ ہم نے تقسیم کی ہم نے تمہارے درمیان موت، اور نہیں ہم مغلوب ہونے والے، اس بات پر کہ ہم بدل ڈالیں تمہاری شکلوں کو اور نئے سرے سے پیدا کریں تم کو اس میں جو تم نہیں جانتے۔ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے پہلی دفعہ کی پیدائش کو، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دفعہ ہی پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ کیا تم اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟
کیا بھلا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، جو بیج تم بوتے ہو کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم بنا دیں اس کو ریزہ ریزہ تو رہ جاؤ تم باتیں بناتے۔ بے شک ہم البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں بلکہ ہم محروم کیے گئے۔ جیسے بیج سے اللہ تعالیٰ درخت بناتے ہیں، ویسے ہی قیامت کے دن کوکس جو کہ ٹیل بون ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ تخلیق میں لائیں گے۔ کیا پھر دیکھا تم نے پانی وہ جو تم پیتے ہو، کیا تم اتارتے ہو اس کو بادل سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ جو واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کو اللہ کے سوا اور کون لا سکتا ہے؟ اگر ہم چاہیں بنا دیں، کر دیں ہم اس کو کڑوا زہر، بس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ پانی جو بارش کا ہے وہ اتنا میٹھا رہتا ہے، اگر اللہ اسے کڑوا زہر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں پانی کی ایک ایک گھونٹ کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا پھر دیکھا تم نے آگ کو وہ جو تم سلگاتے ہو، کیا تم اگاتے ہو اس کا درخت یا ہم اگانے والے ہیں؟ ہم نے بنا دیا اس کو نصیحت کا سبب اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کیا جس سے ہم آگ بناتے ہیں، فائر ووڈ، کول، فاسل فیولز، پیٹرول، گیس، سب سامان درختوں سے آیا ہے۔ ہم نے بنا دیا اس کو نصیحت کا سبب اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے۔ بس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب عظیم کی۔ ہمیں تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے موقع کی، غروب ہونے کی جگہ کی، اور بے شک وہ البتہ ایک قسم ہے اور تم جانتے ہو بہت بڑی۔ بے شک وہ البتہ ایک قرآن ہے عزت والا۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کوئی کہانت یا شاعری نہیں ہے، وہ عزت والا قرآن ہے، ایک کتاب میں محفوظ، نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ لوگ، مطہرین یعنی فرشتے، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ کیا پھر اس بات کے ساتھ تم معمولی سمجھنے والے ہو؟ یعنی یہ کتاب جو ہے لوح محفوظ میں ہے اور وہاں پاکیزہ فرشتے اسے چھوتے ہیں، اسے کوئی معمولی کتاب نہ سمجھو۔ اور تم بناتے ہو اپنا حصہ، بے شک تم جھٹلاتے ہو، بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے حلق کو اور تم اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ جب جان نکالی جاتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف تم سے لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ بس کیوں نہیں اگر ہو تم نہیں اختیار میں، نہیں جزا دیے ہوئے، تم لوٹاتے ہو اس کو اگر ہو تم سچے۔ پھر اگر ہے وہ مقربین میں سے تو راحت ہے اور رزق ہے اور جنت ہے نعمتوں والی، اور لیکن اگر ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے تو سلام ہے تیرے لیے دائیں ہاتھ والوں میں سے، دائیں ہاتھ والوں کو فرشتے سلام کریں گے۔ اور لیکن اگر ہے جھٹلانے والوں میں سے، بہکے ہوئے لوگوں میں سے تو مہمانی ہے کھولتے پانی میں سے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھولتے پانی سے مہمانی کریں گے، اور داخل ہونا ہے، جھونکا جانا ہے جہنم میں، بے شک یہ البتہ وہی حق ہے یقینی۔ بس تسبیح کیجئے نام کی رب عظیم کی۔ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ جہنمیوں کا حال کیسا ہوگا اور جنتیوں کا کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل کر لے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، آمین۔ سورہ حدید، یہ مکی صورت ہے۔ حدید یعنی لوہا۔ لوہا جو ہے ارتھ میں آلریڈی ایمبیڈڈ ہے۔ سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے کہ لوہا پہلے سے ہی زمین میں ایمبیڈڈ ہے، دوسرے فاسل فیولز کی طرح نہیں کہ تو درخت ہیں وہ گاڑے گئے پھر وہ فاسل فیولز بنے وغیرہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کی ہے اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کی تسبیح آسمان اور زمین کے ہر جاندار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور ظاہر اور باطن، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا
آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر جلوہ فرما ہوا عرش پر۔ وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس میں سے، اور جو اترتا ہے آسمان سے اور چڑھتا ہے اس میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں گے تم، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز دیکھنے والے ہیں، کچھ بھی چھپا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ سینوں کے بھید تک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے بنایا تم کو خلیفہ بنائے ہوئے اس میں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر ہے بڑا، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور کیا ہے تمہارے لیے، نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر اور رسول پر، بلاتا ہے تم کو تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، حالانکہ تحقیق اس نے لیا پختہ عہد تمہارا، اگر ہو تم ایمان والے۔ یہاں عہد الست کا ذکر ہے جو عالم ارواح میں سب سے لیا گیا تھا۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر روشن آیات تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ تمہارے، البتہ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہیں، بہت شفقت کرنے والے ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی، یہی لوگ زیادہ بڑے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور جنگ کی، اور ہر ایک کو وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا۔ یعنی وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جنگ میں شریک ہوئے، ان لوگوں کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو قرض حسنہ، پھر وہ دگنا کرے گا اس کو، اس کے لیے، اور اس کے لیے اجر ہے عزت والا۔ قرض حسنہ یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، اور وہ قرض اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واپس دیا جائے گا، دگنا کیا جائے گا۔ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، دوڑتا ہے نور ان کا ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ، کہا جائے گا خوشخبری ہے تم کو آج کے دن، باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یہی وہ کامیابی ہے بڑی۔ یعنی قیامت کے دن مومنوں کے آس پاس نور ہوگا۔ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، دیکھو ہم روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے، کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ اپنے پیچھے، پھر تلاش کرو نور کو۔ یعنی منافق لوگ مومنوں سے نور مانگیں گے، روشنی مانگیں گے، لیکن ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، اس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر اس میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر اس کے سامنے عذاب ہوگا۔ یہ پلصراط کا ذکر ہے۔ پلصراط پر صرف ایمان والوں کا نور ہوگا، اور وہ نور کی وجہ سے آسانی سے پلصراط کا پل پار کر جائیں گے۔ مومنوں اور منافقوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ وہ پکاریں گے ان کو، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے نفسوں کو اور موقع پرستی کی، تم نے انتظار کر رہے تھے تم، اور شک میں پڑے رہے تم، اور دھوکے میں ڈالا تم کو خواہشات نے، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز نے۔ منافق کہیں گے ایمان والوں سے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے؟ تو مومن کہیں گے کہ وہ شک کرتے تھے، منافق جو ہیں وہ شک کرتے تھے اور دھوکے میں تھے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو انہوں نے دین سے دور کر دیا۔ تو آج نہ لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وہ مولا ہے تمہارا،
اور بدترین انجام ہے، ٹھکانہ ہے۔ کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو اترا حق میں سے، اور نہ وہ ہوں ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب اس سے قبل تو لمبی ہو گئی ان پر مدت، تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی اہل کتاب کو کتاب دی گئی تھی، لیکن ایک لمبے ٹائم کے گزرنے کے بعد ان کا تعلق کتاب سے دور ہو گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ کرنا ہے کہ کہیں ہم کتاب سے دور تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمارے دل بھی سخت تو نہیں ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ تحقیق بیان کی ہم نے تمہارے لیے آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے، اور ان کے لیے اجر ہے عزت والا۔ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی صدقہ کریں گے ان کا اجر ان کو ملے گا، دگنا کر کے ملے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہی وہ لوگ ہیں سچے اور شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یہاں صدیقین اور شہداء کے بارے میں ہیں جو اپنی سچائی کا ثبوت اپنے اعمال سے دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے نور کا، اور کافروں کو جہنم ہے۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور دل لگی ہے اور زینت اور باہم فخر کرنا ہے آپس میں، اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا ہے مال میں اور اولاد میں۔ مانند مثال ایک بارش کے ہے، خشک کیا کسانوں کو اس کی نباتات نے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو اس کو کہ زرد ہو گئی، پھر ہوتی ہے ریزہ ریزہ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور بخشش سے اللہ کی طرف اور رضامندی، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ یعنی دنیا جو ہے کھیل اور دل لگی ہے، یہاں پر صرف کمپٹیشن ہی ہوتا ہے مالوں میں، اولاد میں۔ دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھو بخشش کی طرف، اپنے رب کی طرف سے، اور جنت کی طرف۔ اس کی وسعت، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے عرض کی طرح ہے، آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی جنت کی چوڑائی جو ہے آسمان اور زمین کی جتنی چوڑائی ہے اتنی بڑی ہے، اور یہ جنت صرف ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، عطا کرتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں سے اور نہ تمہارے نفسوں میں سے، مگر ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اس کو۔ بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ نے سب تقدیر میں لکھ دیا ہے، تاکہ نہ تم افسوس کرو اوپر اس کے جو نقصان ہوا تم کو، اور نہ تم خوش ہو ساتھ اس کے جو دیا تم کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند فخر جتانے والے کو۔ یعنی جو لوگ اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور جو کوئی روگردانی کرتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو خود بھی خرچ نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتے۔ ان لوگوں کے ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو 7 روشن نشانیوں کے، اور اتارا ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو، تاکہ قائم ہوں لوگ انصاف پر، اور اتارا ہم نے لوہا، اس میں زور ہے سخت، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور تاکہ جان لے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسول کی ساتھ غیب کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میزان میں بنایا ہے، یعنی بیلنس میں بنایا ہے، بیلنس کے ساتھ میجرڈ، معتدل بنایا ہے، ماڈریٹ بنایا ہے۔ ہمیں بھی دین پر بیلنس طریقے سے چلنا ہے۔ یہاں لوہے کا ذکر ہے، یہ پروفڈ ہے کہ زمین جب فارم ہوئی تھی تب یہ میٹلز اسی میں ایمبیڈڈ تھے، لوہا پہلے سے ہی زمین کے اندر تھا۔
لوہے کے کئی فائدے ہیں، جنگ میں ہتھیار بنانے کے کام آتا ہے، گھر کے آئٹمز بنانے کام آتا ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں لوہے کے۔ اور البتہ تحقیق، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور بنایا ہم نے ان دونوں کی اولاد میں سے نبوت کو اور کتاب، تو بعض ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی اولادوں کو نبوت عطا کی، پھر پے در پہ بھیجا ہم نے ان کے آثار پر اپنے رسول، اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور عطا کی ہم نے ان کو انجیل، اور ڈال دیا ہم نے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے پیروی کی اس کی شفقت کو اور رحمت کو۔ انہوں نے ایجاد کیا رہبانیت کو، نہیں فرض کیا ہم نے اس کو ان پر مگر تلاش کرنے کو اللہ کی رضا، تو نہیں انہوں نے رعایت کی اس کی جیسے حق تھا اس کی رعایت کا، تو دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر، اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں۔ یہاں رہبانیت یعنی لوگوں سے کٹ کر، الگ رہ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر دینا، جو کہ اللہ نے کبھی کہا نہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ کر دنیا سے الگ ہو کر عبادت کرو۔ یہ طریقہ عیسائیوں نے ایجاد کر لیا تھا کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیں گے، الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر، دے گا تم کو دوہرا حصہ اپنی رحمت سے، اور بخشے گا تم کو ایک نور، تم چلو گے ساتھ اس کے، اور بخش دے گا تم کو، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پل صراط پر نور عطا کریں گے، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے پل صراط پار کر سکیں گے، تاکہ جان پائے اہل کتاب ایک وہی قدرت رکھتا ہے اوپر کسی چیز کے اللہ کے فضل سے، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ دوہرا اجر صرف تمہارے لیے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں وہ دوہرا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ یہاں جوز 27 ختم ہوتا ہے۔ اس جوز میں بار بار جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدخلني